خانے وال سے مدیحہ صاحبہ نے پوچھا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ رزق، اولاد اور شادی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے، اور یہ کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ انسان کے پاس اختیار ہے کہ وہ جہاں چاہے نکاح کر لے. تو شادی تقدیر کا فیصلہ ہے یا انسان کی اپنی ڈیسیجن ہے؟ اور یہ کہ تقدیر پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ جبکہ تقدیر یہ ہے کہ انسان جو کرتا ہے اللہ کو اس کے علم کی وجہ سے پہلے ہی پتہ تھا، تو اس نے تقدیر لکھی. تو پھر جب انسان سب خود کر رہا ہے اور تقدیر میں جو لکھا تھا اس نے وہی کرنا تھا، تو پھر تقدیر پر راضی ہونے سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ تقدیر کا مسئلہ ہے، اور یہ تقدیر کا مسئلہ حساس ہے، کافی نازک ہے، اور چونکہ یہ مختصر سی نشست اس کی متحمل نہیں ہے کہ میں اس کے بارے میں پوری تفصیل بتاؤں. صرف ایک اصول سمجھ لیں، انسان نہ مجبور محض ہے نہ مختار مطلق ہے. یعنی نہ تو انسان مکمل طور پر مجبور ہے اور نہ ہی قادر مطلق ہے، بلکہ معاملہ بین بین ہے. یعنی اللہ رب العزت نے اس کو کچھ اختیار دیا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس اختیار کے ساتھ ساتھ اپنی طرف سے تقدیر کے کچھ فیصلے اور کام کو متعین بھی کر دیا ہے. اب بندے کو جو سزا اور جزا ملتی ہے وہ اس کے اس اختیاری حصے پر ملتی ہے. بندے کو جو سزا ملتی ہے، پورا پروجیکٹ ہے، سمجھ لیں اس کو، ایک پورا پروجیکٹ ہے. اس پروجیکٹ میں سے کچھ بندے کا اختیاری ہے، آپشنل، اور کچھ وہ ہے کہ جو بندے کا اختیاری نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے مقررہ، فکس اور متعین شدہ ہے. سزا اور جزا جو بندے کو ملتی ہے وہ اس پر ملتی ہے جو بندے کا اختیاری حصہ ہے. وہ اختیار ہے، چاہے وہ کرے چاہے وہ نہ کرے. تو جتنا حصہ اختیار والا ہے، جہاں جہاں جتنا حصہ اختیار والا ہوگا، سزا اور جزا اس کے اوپر ملے گی. ایک بات تو یہ سمجھ رہے، اصول میں نے بیان کر دیا، نہ تو بندہ مجبور ہے محض نہ قادر مطلق، درمیان کے اندر، بین بین کے اندر ہے معاملہ، درمیان کے اندر ہے. ایک بات تو یہ سمجھ لیں. دوسرا مسئلہ یہ سمجھ لیں، آپ نے یہ پوچھا کہ جب اللہ کے علم میں ہے تو بندہ اگر وہ کرتا ہے، کوئی غلط کام بھی کرتا ہے، تو اللہ کے تو علم میں تھا، تو اس نے تو ویسے ہی کرنا تھا، اور جب کرنا تھا تو سزا کیسے، تو جزا کیسے؟ یہاں ایک نقطہ سمجھ لیں جو عام طور پر لوگوں کے ذہنوں سے نکل جاتا ہے، اور اسی کی وجہ سے لوگوں میں کنفیوژن پیدا ہوتی ہے. آپ نے اپنے سوال کے اندر ایک لفظ لکھا، اللہ کے علم میں ہے. ریپیٹ، اللہ کے علم میں ہے. اللہ کے علم میں ہے، اللہ نے مجبور نہیں کیا. مجبور کرنا الگ چیز ہے، علم میں ہونا الگ چیز ہے. یہ دو الگ الگ باتیں ہیں، اور پوری کی پوری ہوشیاری کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اس نقطے کو سمجھنا چاہیے. ایک ہے اللہ کی طرف سے کسی کام پر آپ کو مجبور کرنا، اور ایک ہے علم میں ہونا. یہ دونوں الگ الگ باتیں ہیں. اس کو مثال سے سمجھ لیں. ایک باپ ہے جس کو یہ پتا ہے کہ میرا بیٹا گالم گلوچ کرنے والا ہے، اور اس کی عادتیں بگڑی ہوئی ہیں، اور وہ خراب ہے، اس کی تربیت نہیں ہے. باپ امام صاحب کے پاس جاتا ہے، مولانا صاحب، مفتی صاحب، امام صاحب، مولوی صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ میرا بیٹا جو ہے نا وہ بہت گندے طریقے سے بیہیو کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ گالم گلوچ کا معاملہ کرتا ہے. لوگوں نے اس کو جب بھی ملاقات کے لیے اس کے ساتھ ملنے جلنے کی کوشش کی، اس نے ہمیشہ گالیاں دی اور مارا پیٹا، برا بھلا کہا، اور ہمیشہ غلط زبان استعمال کرتا ہے. اب یہ امام صاحب کو کون بتا رہا ہے؟ لڑکے کا والد. وہ یہ بتا رہا ہے آپ ایسا کریں، اس کو کچھ سمجھائیں، آپ آ جائیں. اب یہ راستے میں جا رہے ہیں، اور لڑکے کا والد یہ بتاتا جا رہا ہے. گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو کھٹکھٹانے کے وقت میں باپ امام صاحب کو یہ بتاتا ہے، مولوی صاحب آپ جیسے ہی دروازہ کھولو گے وہ سامنے سے آئے گا تو وہ گالیاں دینا شروع کرے گا. یہ کون بتا رہا ہے؟ یہ باپ بتا رہا ہے. کس کو بتا رہا ہے؟ امام صاحب کو بتا رہا ہے. اور پہلے سے بتایا، گویا کہ یہ باپ کے علم میں ہے. دروازہ اس نے کھٹکھٹایا، جیسے ہی بیٹے نے دروازہ کھولا تو دروازہ کھولتے ہی جیسے امام صاحب کو اس باپ نے بتایا تھا وہی ہوا کہ اس بیٹے نے گالم گلوچ اور غلط زبان استعمال کرنا شروع کر دی، گالیاں دینا شروع کر دیا. اب یہ بیٹا گالیاں دے رہا ہے، غلط زبان استعمال کر رہا ہے، اور بازاری زبان استعمال کر رہا ہے، گالم گلوچ کا معاملہ کر رہا ہے.
اب ذرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو بیٹا یہ جو گالیاں دے رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، کیا باپ کو اس کا پہلے سے پتا تھا یا پتا نہیں تھا؟ پتا تھا، اسی لیے تو وہ راستے میں بتاتا ہوا آ رہا ہے. اس نے مسجد میں بھی بتایا، امام صاحب کو حجرے میں بھی بتایا، راستے کے اندر بھی بتایا، اور آتے ہوئے گھر کے باہر بھی بتایا. یہ باپ کو سب کچھ پتا تھا. لیکن یہ بتائیے، آپ اور میں یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ باپ کو پتا تھا بیٹا گالیاں دے گا، لیکن کیا باپ نے بیٹے کو گالیاں دینے پہ مجبور کیا ہے؟ ہرگز نہیں. یہ تو بالکل نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. باپ نے مجبور تو نہیں کیا. باپ کو پتا ہے کہ یہ اس وقت گالی دے گا، لیکن یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ باپ نے اس کو کہا ہے کہ تم یہ کام کرو. تو کیا صرف اور صرف باپ کے علم میں ہونے سے بیٹے کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ بیٹے کا کوئی قصور نہیں ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ بات نہیں کی جا سکتی ہے. اسی طریقے سے شاگرد کو پتا ہے، پہلے سے پتا ہے، دوسرے شاگردوں کو پتا ہے کہ اگر یہ شاگرد اپنے استاذ کو سبق نہیں سنائے گا تو استاذ سبق کے نہ سنانے پہ مارے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا شاگردوں کو چونکہ پہلے سے پتا تھا، اس شاگرد کو بھی پہلے سے پتا تھا کہ استاذ مارے گا، اور پھر استاذ نے سبق نہ سنائے جانے پہ مارا، تو کیا پہلے سے پتا تھا؟ تو کیا اس پہلے سے پتا ہونے پر اس شاگرد نے استاذ کو مجبور کیا تھا کہ تم مارو؟ ہرگز نہیں. آپ کسی سے کوئی بات چیت کرتے، جھگڑا کرتے، اور آپ کو خطرہ یہ ریئیکٹ کرے گا، اور آپ کو پہلے سے معلوم ہے کہ اب یہ مجھے مارے گا، اور وہ مارتا ہے بعد میں، تو کیا آپ کے چونکہ پہلے سے علم میں تھا تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے اس کو مجبور کیا ہے؟ ہرگز نہیں. تو یہ بات کہ علم میں تھا، جیسا کہ آپ نے سوال کے اندر بھی کہا کہ اللہ کے تو علم میں ہے پہلے سے، تو بھائی علم میں ہے نا، اللہ کے علم میں، اللہ نے مجبور نہیں کیا. اس والد نے بیٹے کو مجبور نہیں کیا تھا کہ تم اس طریقے سے گالی دو، اور اسی طریقے سے باپ نے مجبور نہیں کیا تھا بیٹے کو کہ تم غلط زبان استعمال کرو. شاگرد نے مجبور نہیں کیا تھا استاذ کو کہ تم مارو. اسی طریقے سے آپ جس سے جھگڑا کر رہے، آپ نے اس کو مجبور نہیں کیا کہ وہ آپ کو مارے. ہاں آپ کے علم میں ہے، شاگرد کے علم میں ہے، باپ کے علم میں ہے. تو علم ہونا بالکل الگ چیز ہے، اور مجبور کرنا یہ بالکل الگ چیز ہے. ان دونوں کے درمیان کے اندر فرق سمجھنا چاہیے. ہمارے ہاں عام طور پر یہ بول دیا جاتا ہے، اچھا بھئی اللہ تعالیٰ کے تو علم میں تھا، جب اللہ کے علم میں تھا پہلے سے تو پھر سزا کیوں ہے؟ تو بھئی اللہ کے علم میں تھا، اللہ نے آپ کو مجبور نہیں کیا. اور ویسے بھی کامن سینس کی بات ہے، آپ خود سوچیں، آپ بیٹھے ہوئے، اب آپ کو اختیار ہے، آپ چاہیں تو مسجد میں چلے جائیں، آپ کو اختیار ہے، آپ چاہیں تو کسی گناہ کی جگہ پر چلے جائیں، تو آپ کے اختیار کے اندر ہے. آپ ہاتھ سے کوئی غلط چیز پکڑ لیں، آپ اچھی چیز پکڑ لیں، یہ آپ کے اختیار کے اندر ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کسی نے مجبور کر کے رکھا ہوا ہو. تو بس یہی صورتحال ہے، جو آپ کے اختیار والی چیز ہے اس اختیار والے معاملے پر جزا ہوگی، اس اختیار والے معاملے پر سزا ہوگی. اور تقدیر پر راضی رہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ کبھی زبان پر تقدیر کے حوالے سے کوئی شکوہ نہ آئے، اور اسے من جانب اللہ سمجھ کر اچھائی پر اللہ تعالیٰ کا شکر اور برائی پر صبر کرنا چاہیے. www.darsequran.com